آج کل کے کئی ایسے لوگ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہیں کہ وہ آقا تو ہم جیسے ہیں، وہ آقا تو ہماری طرح ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں کہ اگر تمہارا کہنا تو تمہارے گھر کے اندر بیوی بچے نہیں مانتے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی جس طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، انسان تو انسان، رب تعالیٰ نے پوری کائنات کی مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے تابع فرما دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 نعمتیں وہ دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے اور کسی کو نہ دی گئی۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ پہلی نعمت یہ ہے کہ 1 ماہ کے راستے سے روب کے ذریعے مدد کیا گیا اور میرے لیے ساری زمین مسجد اور ذریعہ طہارت بنا دی گئی۔ میری امت کے آدمی کو جس جگہ نماز آ جائے وہ وہاں ہی پڑھ لے، اور میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی، مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھی۔ مجھے بڑی شفاعت دی گئی اور نبی خاص اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں۔ میں نے سارے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے نبیوں کا آنا خاص قوموں کے لیے ہوتا تھا، فلاں قوم کے لیے اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا، فلاں قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی مبعوث۔ لیکن میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ روئے زمین کے اندر چاہے جتنی بھی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے لیے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ جو کریمہ آیت کریمہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم من ربکم، اے لوگو تحقیق آئے ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے۔ برہان معنی دلیل ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک روشن تارا جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے برہان اور دوسرا ہے نور مبین۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس برہان سے کیا مراد ہے، اس نور مبین سے کیا مراد ہے۔ اس برہان سے مراد مفسرین کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو لیا، اور نور سے مراد، نور مبین سے مراد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تشریح و تفسیر کو سمجھاتے ہوئے مسلمانوں کی طرف اس چیز کی رغبت دلائی ہے کہ اس نور مبین سے مراد کلام الہی ہے۔ حضور کی ذات کو برہان کہا گیا۔ برہان کا معنی دلیل ہوتا ہے، دلیل دعوے کی ہوتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر دعویٰ کیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک دلیل آئی ہے۔ برہان کا معنی دلیل ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلیل بن کے آئے، نبی بن کے آئے۔ بعض اوقات جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج کے طلوع ہونا سورج کے موجود ہونے کی گواہی ہوتا ہے۔ سورج طلوع ہو چکا ہے تو وہ ہر ایک بندہ جان گیا، ہر ایک بندہ پہچان گیا کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، تو اب سورج جو ہے موجود ہے۔ سورج طلوع ہونا، سورج کی روشنی آنا، یہ سورج کے ہونے کی دلیل ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی طرح محمد رسول اللہ کی دلیل خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں۔
اور وہ وجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذات ہی آپ کے لیے بہت بڑی رسالت اور نبوت کی دلیل ہے۔ سورج کو دیکھنے والا اقرار کرتا ہے کہ سورج موجود ہے، تو جب سورج موجود ہوتا ہے تو سورج ہی اپنے روشنی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضور کی پیدائش بھی معجزہ ہے، حضور کا چلنا پھرنا بھی معجزہ ہے، حضور کا کھانا پینا بھی معجزہ ہے، حضور کا بیٹھنا بھی معجزہ ہے، حضور کا لیٹنا بھی معجزہ ہے، حضور کا گفتگو فرمانا بھی معجزہ ہے، حضور کا تبسم فرمانا بھی معجزہ ہے۔ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں کے سروں پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا بھی معجزہ ہے۔ الغرض جس آپ کی جس حساب کو دیکھا جائے، جس جز کی طرف نظر کی جائے، آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سراپائے معجزہ بنا کے اس دنیا پر بھیجا ہے۔ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا عالم یہ ہے کہ آج کل کے کئی ایسے لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ آقا تو ہم جیسے ہیں، وہ آقا تو ہماری طرح ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں کہ اگر تمہارا کہنا تو تمہارے گھر کے اندر بیوی بچے نہیں مانتے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی وہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی جس طرف ہی اشارہ کرتے ہیں، انسان تو انسان، رب تعالیٰ نے پوری کائنات کی مخلوق کے اللہ تعالیٰ کے محبوب کے تابع فرما دیا۔ روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیان کرتے ہیں، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں نا لوگ کہ حضور علیہ السلام ہمارے جیسے تھے، تو انہیں یہ جواب دینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسان کے لیے ممبر لگاؤ، ممبر لگایا گیا، حضرت حسان ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسان میری تعریف کرو، حسان میری نعت پڑھو، میری صفات کا ذکر کرو۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی کی تعریف کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو عیب جس کے اندر ہوتا ہے، نقص جس کے اندر ہوتا ہے، جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کے اندر خامی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے عیب پیدا فرمایا ہے۔